آپ نے کتنی مدت کے بعد کسی کو انٹرویو دیا؟ آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں چنا۔ جی، آپ کی میرے دل میں جتنی تکریم ہے اور آپ کے جو حبی ہیں سیٹھی صاحب، ان کے لیے جو میرے دل سے عزت ہے ان کے لیے، یہ اس کی وجہ سے میں پرسویڈ ہوا کہ میں آؤں میڈیا کے اوپر، ورنہ فرام لاسٹ اباؤٹ 6 months میں کسی بھی چینل پہ نہیں آ رہا۔ آپ کی ماشاءاللہ بڑی مشہوری تھی، آپ ایک دبنگ پولیٹیکل ورکر بھی رہے ہیں، آپ نے مسنگ پرسنز کے لیے بھی بڑا کام کیا، آپ ایڈوکیٹ آف دا ہائی کورٹ، سپریم کورٹ رہے، پھر بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے۔ لیکن آپ کی نیک نامی جج صاحب میرے ذہن میں اس دن شروع ہوئی جولائی 2018 میں، جب آپ نے پنڈی بار ایسوسی ایشن کو ایڈریس کیا اور وہاں آپ نے انکشاف کیا کہ ISI کا ایک اعلیٰ افسر فیض حمید آپ سے اپنی مرضی کے فیصلے لکھوانا چاہ رہا ہے اور آپ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ کیسے ہوا اور اس کا پس منظر بھی دیجیے۔ بیسیکلی میرے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے جب میں نے اسلام آباد کے اندر سے مختلف انکروچمنٹس ختم کرنے کا آرڈر کیا، اور اس میں ایک آپارا روڈ ہے جس پہ ISI کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے اس وقت، کہ انہوں نے بھی انکروچ کیا ہوا تھا۔ آئی سیڈ کہ آپ بھی ریموو کریں، جب آپ کر دیں گے تو میرے لیے بڑا آسان ہوگا کہ میں کسی بھی آرڈنری جو سٹیزن ہے اس سے بھی یہ اپنا آرڈر ایگزیکیوٹ کروا سکوں۔ پھر چیزیں فیض آباد دھرنا کی طرف گئیں۔ اف یو ریکال کہ جو فیض آباد دھرنا کے حوالے سے سب سے پہلے کچھ ملٹیپل ریٹ پٹیشنز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لینڈ ہوئیں، اور وہ میرے جو اس وقت کے چیف جسٹس صاحبان تھے، وہ جو بھی ہائی پروفائل کیس ہوتا تھا وہ مجھے دے دیتے تھے۔ تو اس وقت بھی تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے، اور پھر اس سے پیچھے جب میں نے پرویز مشرف کی بیل ڈکلائن کر کے اس کے اریسٹ کو آرڈر کیا تھا کہ جن کو اریسٹ کریں، کیونکہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ پرپیچول وارنٹ آف اریسٹ جو ہیں وہ میری سبارڈینیٹ کورٹ سے ان کے جاری تھے، اور اس کی سسپینشن انہوں نے سیک نہیں کی ہوئی تھی۔ تو میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں ان کے اریسٹ کا آرڈر کروں، اور وہ خیر ہو بھی گیا، لیکن بعد میں ظاہر ہے کمانڈوز ان کو اچک کے لے گئے۔ وہ رینجرز کی تحویل میں تھے اور رینجرز کے ساتھ ہی اسکیپ کر کے چلے گئے۔ جی، وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ، اس کے اوپر میں اپنے چیمبر میں آیا تو CNN کی نیوز بار ایک نیچے چل رہی تھی جس میں یہ لکھا چل رہا تھا کہ جی ایکس کمانڈو پریزیڈنٹ آف پاکستان مینیجڈ اسکیپ فرام اسلام آباد ہائی کورٹ، اور پھر اسی آرڈر کی وجہ سے ظاہر ہے ان کے گھر چک شہزاد کو جو ہے وہ سب جیل قرار دیا گیا تھا۔ اچھا، میں مختلف اوقات میں اپنے چیف جسٹس صاحبان کے نوٹس میں یہ لاتا رہا کہ جی یہ چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں۔ آپ اس وقت اب ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے؟ جج تھا جی، اور میں 2017 میں سینئر پیونی جج ہو چکا تھا۔ سینئر پیونی جج از چیف جسٹس ان میکنگ، چیف جسٹس ان ویٹنگ۔ ہاں جی، اگلا آپ نے ہونا تھا؟ جی، میں نے 26 نومبر 2018 کو ہونا تھا، اور 11 اکتوبر 2018 کو I was removed by the Supreme Judicial Council's recommendation headed by میاں ثاقب نثار صاحب۔ اچھا، وہ چیزیں چل رہی تھیں میرے اندر، اور میں نے 3-4 دفعہ کوشش کی کہ مجھے چیف جسٹس آف پاکستان ٹائم دے دیں، میں ان کے گوش گزار کروں جی کہ یہ لوگ اس طریقے سے مینیپولیٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، لیول آپ دیکھیں مینیپولیشن کا اور انجینئرنگ کا، کہ جو ڈیلی کاز لسٹ ہوتی ہے ارجنٹ کیسز کی، وہ کل کے لیے جو کیسز فکس ہونے ہیں ان کی لسٹ آج تیار ہوگی، وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جائے گی مارکنگ کے لیے۔ اچھا، پھر ظاہر ہے جب پاناما سے ریلیٹڈ کیسز کا سلسلہ شروع ہوا تو آل آف اے سڈن مجھے میں ڈویژن بینچ کو ہیڈ کر رہا تھا، اور جتنے بھی نیب سے ریلیٹڈ کیسز تھے، مرڈر ریفرنسز تھے، میں ہی سنتا تھا۔ تو آل آف اے سڈن مجھے ہٹا دیا گیا۔ تو میں اپنے چیف جسٹس صاحب سے جا کے پوچھا، میں کہ جی کیا وجہ ہے اس کی، کوئی وجہ تو ہو۔ اور یہ بڑا ایک غلط امپریشن جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی ڈی بی نہیں کر رہے، سینئر پیونی جج بھی ڈی بی نہیں کر رہا، تو کیا میسج جائے گا؟ انہوں نے کہا جی بس اوپر والوں کا حکم ہے، بس آپ چھوڑ چپ کر جائیں، چپ کر جائیں۔
میں کہا سر میں تو اس طرح چپ نہیں کروں گا. جب میں وہاں پہ میں نے اپنی گفتگو شروع کی اور پھر مجھے جیسے ایک حکم نہیں آ جاتا, غیبی حکم کہ بھئی یہ موقع ہے, بات کر دو, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد تمہیں موقع ملے گا. بول کے لب آزاد ہیں تیرے, آزاد ہیں تیرے. اور پھر میں نے وہاں پہ بات کی, اور میں ویسے بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ شریک جرم رہنے کے بعد ریٹائرمنٹ لے لے بندہ, تمام بینیفٹس لے لے, تمام پرکس اینڈ پریولیجز لے کے چلا جائے, اور بعد میں پھر اپنی صفائی میں ایک آٹو بایوگرافی لکھ دے یا کتاب لکھ دے, وچ آئی ڈونٹ لائک. یہ بتائیے کہ یہ ساری باتیں جولائی 2018 میں جو آپ نے بیان کی, اس کا پس منظر کیا تھا, کیسے ڈیولپ ہوئیں, موصوف آپ کو کتنی بار ملنے آئے, کیا باتیں کی, ان کا باڈی لینگویج اس وقت کیا تھا؟ دیکھیں ان کے ایک اس وقت ہمارے اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر تھے. یہ جو ہم نے آرڈر کیا کہ جی کہ آپ یہ انکروچمنٹس ختم کریں, تو اس کے میں اپنی ہمشیرہ کے گھر لاہور میں تھا. ہی کالڈ آن مائی سیل فون کہ سر آپ سے ملنا ہے. تو میں نے انہیں کہا جی کہ میں تو فیملی کے ساتھ باہر آیا ہوا ہوں. میں کہتے ہیں سر آپ جہاں ہیں نا جس گھر میں باہر کھڑا ہوں. واہ. کین یو بلیو دس کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا سٹنگ جج جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بڑا تکڑا جج ہے, اس کی پرائیویسی کا یہ عالم. تو میں جب میں کہا یار ہاؤ یو ڈیئر, آپ اپنا وہ آرڈر جو ہے وہ ریکال کریں. میں نے کہا اچھا میں ابھی تو جا رہا ہوں عمرے پہ, تو وین آئی ول کم جسٹ موو این اپلیکیشن جو لیگل کورس ہے, یا آپ میرے اس آرڈر کو سپریم کورٹ لے جائیں, ثاقب نثار صاحب صرف میرا نام دیکھیں گے نا اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دیں. تو خیر میں اتنی محبت تھی ان کو آپ کے ساتھ؟ انفارچونیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ثاقب نثار صاحب اور کھوسہ صاحب دے اسپائلڈ مائی کیریئر لائک اینی تھنگ. دے ور آفٹر مائی نیک. پھر آپ نے کہا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں. میں پھر آیا تو وہ آئے میرے پاس کہ سر میں مبارکباد دینے کے لیے آنا ہے. تو اتفاق سے میرے پاس اور بھی گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ آ گئے. تو عمرے کی مبارکباد دینے اپیرنٹلی. تو پھر انہوں نے ان سب کے سامنے ہی بات کی جی کہ سر وہ دیکھیں یہ ہے وہ ہے ہماری, تو آپ نے یہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایلیگلی اس کو کوپائی کیا ہوا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. میں نے کہا کہ آرڈر آپ کے پاس ہے کسی بھی اتھارٹی کا, وہ دکھا دیں. تو خیر ہی مس بیہیوڈ. اچھا میں نے اسے یہ کہا, میں ان یور ہوم, ان مائی ہوم, آپ کے گھر, ان دی پریزنس آف مائی گیسٹ. یہ دیکھیں ان لوگوں کا جو ایک طریقہ واردات ہوتا ہے نا, وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ادھر سے اندر آ کے پوچھیں گے جی میں آ جاؤں, باہر سے نہیں پوچھیں گے آپ سے. تو میں نے وہ پھر اسے کہا کہ یار دیکھو میں ابھی ایک بالکل ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے تحت ہوں, میں وہاں سے آیا ہوا ہوں, میں فیلنگ میری ایسی ہے کہ میں تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا, ورنہ میں تمہیں یہاں سے سیدھا جیل بھجوا سکتا ہوں. تو خیر ہی لیفٹ. دین فیض حمید صاحب کانٹیکٹڈ می کہ جی کہ میں سر وہ آپ کے پاس حاضری لگانی ہے, میں وہ آج کل کے لڑکے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے, تو آئی ہیو بین ڈائریکٹڈ بائی مائی ٹاپ ارشلان کے اپالوجی جا کے ٹینڈر کے, میں صرف اس کام کے لیے. تو میں کہا جی چھوڑیں ختم ہوگی. نہیں سر آپ کو پتہ ہے ہمارا ڈسپلن ہے, دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے. آپ کے گھر آئے؟ میرے گھر آئے, میں نے الاؤ کیا ان کو. میں مطلب یہ کہ میں نے کہا آپ مت آئیں, نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. وہ آئے تو پہلے یہ میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا, ایک تو اور گیسٹ بھی تھے, تو ان کی موجودگی میں کہہ کے تو پھر ان کو کہتے جی کہ آپ لوگ ذرا باہر جائیں, میں نے جج صاحب سے کوئی بات کر. تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ وہ تو بات ہو گئی. تو وہ جو میں نے کہا جی کہ میرے پاس تو ایٹ مائی اون میں کس طرح اپنا آرڈر ریویو کر سکتا ہوں, جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کریں, اور ظاہر ہے یہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے.
سی ڈی اے والے اتنے ریلیکٹنٹ تھے کہ وہ ظاہر ہے اس طرف کون رخ کرے. تو ایک دن میں نے سی ڈی اے کے چیئرمین کو بلا کے کہا کہ کل اگر آپ لوگ وہاں پہ جا کے یہ نہیں کریں گے نا, آئی ول کم مائی سیلف ٹو سپروائز اٹ. میں وہ جج نہیں ہوں جو ایسا آرڈر پاس کرے جو ایگزیکیوٹ نہ کرا سکے. دمادم مست کے اندر. تو وہ پھر خیر انہوں نے مجھے کہا سر یہ بتائیں کہ یہ جو نیب کورٹ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس پہ پھر کیا پروسیجر ہوتا ہے ہائی کورٹ میں. صدقے جاواں ویری انوسینٹ اینے بولے سن. تو میں نے کہا جی کس کیس کا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کہتے سر وہی وہ پی ایم والا کیس. میں کہ جی اس کی تو ابھی ڈیٹ کافی آگے ہے, ابھی تو اس کا ڈیسیژن نہیں ہوا تو آپ ابھی سے کیوں؟ کہتے نہیں سر ڈیسیژن تو ہو چکا ہے, صرف اب کوانٹم آف سینٹینس کے اوپر بات چل رہی ہے. تو آپ نے نہیں پوچھا کس کورٹ میں ہوا ہے یہ ڈیسیژن؟ اچھا میرے لیے ظاہر ہے یہ بڑی اٹ واز لائک اے سلیپ آن مائی فیس ایز ویل, کیونکہ میں ایک جوڈیشل آفیسر. بالکل میری کورٹ کے حوالے سے اگر سبارڈینیٹ کورٹ کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات کرے تو میں نے کہا جی کہ آپ آر یو شور کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں سر ہم نے کر لیا ہے سب کچھ, تو اب یہ ہے. تو میں کہا جی اگر آپ کو اتنا ہی پتہ ہے, آپ نے اس لیول تک جا کے آپ نے کر لیا ہے, تو آپ کو تو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہائی کورٹ میں پھر کیا پروسیجر ہوتا ہے. کہتا ہے سر آئی ول بی ویری اسٹریٹ. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے کیسز آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ میں کہ میں اس سوال کا جواب تو خیر آپ کو بعد میں دوں گا, پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے ڈویژن بینچ سے ہٹوایا کیوں؟ بالکل. تو اب ظاہر ہے یہ کیسز ڈویژن بینچ کے پاس ہی لگنے, اب کیا ایسی چیز آ گئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں سر بات یہ ہے کہ جو ہماری لیگل ٹیم تھی اس کا یہ ایک کنسیڈرڈ ویو تھا کہ جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی ایک ایسا جج ہے جو کرمنل سائڈ کے کام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور سمبٹ پرو ڈیفینس بھی ہیں, میک شور کہ ان کے پاس کیس نہ لگے. تو پھر ہم نے آپ کے بڑے صاحب سے بات کی, انہوں نے آپ کے چھوٹے صاحب کو کہا, اس طرح آپ کو اس میں سے ہٹا دیا گیا. تو میں نے کہا جی اب کیا آپ کو ضرورت میری پڑ گئی؟ تو کہتے سر اب ہماری جو ٹاپ براس ہے اس کا یہ خیال ہے کہ اگر ان پروسیڈنگز کو کوئی کریڈنس اٹیچ کروانی ہے تو ان کو اس ڈویژن بینچ میں شامل کرنا. اللہ دی شان. تو آپ کی ضرورت پڑی گئی پھر. تو میں نے کہا بات یہ ہے صاحب, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو ان معاملات میں انوالو نہیں ہونا چاہیے.